أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع۔ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے نپاتولا کر دیتا ہے۔ لوگ دنیا کی زندگی پر نازاں ہیں، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں بجز اس کے کہ تھوڑے سے فائدے کا سامان۔ یہ سورہ رعد کی 26 نمبر کی آیت ہے۔ اس سے گزشتہ کئی آیتوں سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی ان فرمانبردار بندوں کے حالات کا تذکرہ کیا گیا جن کے اوصاف بیان کیے گئے۔ سب سے بڑی خوبی اور صفت ان کی یہ بیان کی گئی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے جو عہد و پیما انہوں نے کیے تھے قول و قرار، اس کو وہ پورا کر دیتے ہیں اور اس کو توڑتے نہیں، اور جن رشتوں کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو جوڑے رکھتے ہیں، اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، اور کئی یہ خوبیاں ان کی بیان ہوئی ہیں۔ اس کے بعد اس کے برخلاف ان نافرمانوں کا تذکرہ کیا گیا جو اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور ان رشتوں کو کاٹ ڈالتے ہیں جن کو جوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور سرکشی پر قائم رہتے ہیں اور اپنی زندگی اسی طریقے سے گزارتے ہیں من مانی انداز میں، اور وہ سارے رحمی رشتے اور دیگر رشتوں کو کی کوئی پرواہ، کوئی لحاظ نہیں کرتے اور سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھے چل رہے ہیں، جبکہ زمین میں فساد برپا کر رہے ہیں یہ لوگ۔ ان کے لیے لعنت فرمایا اللہ تعالیٰ نے اور برا ٹھکانہ کہا، سوء الدار۔ اس سے بڑھ کے عذاب اور کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت جو رحمت سے دوری ہے، رحمت کی ضد ہے، اور بہت برا ٹھکانہ ہے ان کے لیے، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ لیکن اس کے بعد بھی دنیا میں ایسا نظر آتا ہے کہ اس قسم کے نافرمان بہت سے خوب عیش میں ہیں، مزوں میں ہیں، خوب مل رہا ہے ان کو دولت کی فراوانی، آسائشیں اور ہر قسم کی چیز جو خواہش کرو وہ حاصل ہے۔ تو کہیں لوگوں کو یہ خیال آنے لگتا ہے کہ ان کے لیے تو برا گھر کہا تھا، پھر یہ برا گھر کہاں ہے؟ دنیا میں تو خوب لگژریس لائف جی رہے ہو، مزے اڑا رہے ہیں۔ تو پہلی چیز تو یہ فرما دیا گیا کہ دنیا کی جو باتیں ہیں، جو چیزیں ہیں، جو رزق کا معاملہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے مکمل قبضہ قدرت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ہزاروں حکمتوں اور مشیتوں کی بنیاد پر وہ لوگوں کو عطا کرتے ہیں، کہیں پر زیادہ تو کہیں پر کم۔ کسی کو زیادہ دینے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرما رہے ہیں اس لیے دیا جا رہا ہے، بلکہ یہ دنیا ہے، دنیا میں تو کئی ایک آزمائشوں کے تحت لوگوں کو ملتا رہتا ہے۔ اور اگر یہ دیکھا جائے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کر رہا ہے لیکن اس کے باوجود اس کے پاس مال کی فراوانی چل رہی ہے اور سارے عیش و عشرت کے سامان اس کے پاس موجود ہے، تو یہ استدراج ہے، یہ مہلت ملی ہوئی ہے اس کو، اور یہ مہلت کب ختم ہو جانے والی ہے پتہ نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے شکنجے میں کب جکڑا جائے گا وہ۔ اور ایک بات یہ کہ یہ دنیا کی حیثیت اللہ تعالیٰ کی نظروں میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ کی نظر میں اس دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافر کو ایک پانی کا خطرہ، ایک روٹی کا ٹکڑا یہاں پر بھی نہیں ملتا، جیسا کہ آخرت میں نہیں ملنے والا ہے۔ لیکن اس کی حیثیت کچھ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ دنیا کی حیثیت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات کے ذریعے سے واضح فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث سے فرمایا کہ اگر کوئی اپنی انگلی کو سمندر میں ڈبوئے اور نکال کر دیکھے کہ اس پر سمندر کے مقابلے میں پانی کتنا لگا ہے، تو بس دنیا کی حیثیت اس پانی کی اتنی ہی ہے جتنی سمندر کے مقابلے میں ہے۔ سمندر کا پانی کتنا ہے؟
اس کے مقابلے میں انگلی پر کتنا پانی لگ سکتا ہے آپ کی، بس اتنی ہی حیثیت ہے۔ ایک اور حدیث صحیح مسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آپ کا گزر ایک مردہ بکری کے بچے کے پاس سے ہوا۔ وہاں پر رک کر آپ نے صحابہ کی تعلیم فرمائی کہ دیکھو، اللہ کی قسم، یہ مردہ بکری کا بچہ جو ہے دنیا کی حیثیت اس سے بھی کم ہے۔ یہ جو مردہ بکری کا بچہ تمہیں جو نظر آ رہا ہے، دنیا کی حیثیت اللہ کی نظر میں اس سے بھی کم ہے، کہ جب اس کے مالکین اس کو اتنا حقیر سمجھ کر کچرے کے ڈھیر پر پھینک دیے ہیں، تو دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک اس سے بھی بہت کم ہے۔ تو دنیا کو لوگ سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں۔ کسی کو دنیا مل رہی ہے تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بہت اچھا ہو گیا ہے، وہ اپنے آپ کو اچھا تصور کرتا ہے۔ اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام 7ویں پارے میں فرمایا، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ۔ بہترین بات فرمائی ایسے ہی لوگوں کے لیے کہ جب قومیں اپنے اخلاق و کردار کی پستی میں مبتلا ہو کر، گھمنڈ میں مبتلا ہو کر اللہ تعالیٰ کی نصیحتوں کو بھلا دیتی ہے، اور اللہ کا عذاب بھی ان کو جگانے کے لیے، خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے، جھنجھوڑنے کے لیے کافی نہیں ہوتا، اور ان کے دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت طلب نہیں کرتے، ان کا دل اللہ کی بارگاہ میں نہیں جھکتا، اپنی اصلاح کے لیے اپنا رخ نہیں موڑتے، اور اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں۔ شیطان ان کی زندگیوں کو مزین کر کے بتا دیتا ہے، وہ جو کچھ بھی کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی تعویلات دیتے ہیں، اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، خوب مگن اور خوش رہتے ہیں، اتراتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے، ایسی قوموں کی بابت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ان کو عذاب کے دینے کے بعد، مشکلات سے دوچار کر دینے کے بعد، پھر سے کئی ایک موقعوں پر دنیا کی فراوانی کے دروازے کھول دیتے ہیں، دنیا کی دولت ان کے اوپر نچھاور کر دیتے ہیں، وہ مست ہو جاتے ہیں، خوشی سے ناچنے کودنے لگتے ہیں، اور دنیا کی کامیابیوں پر اترانے لگتے ہیں، اس مادی ترقیوں پر۔ اس وقت ہم ان کی پکڑ پکڑتے ہیں، اچانک اخذناہم بغتہ فرمایا، اچانک پکڑ پکڑتے ہیں تو وہ بدحواس ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد کی حدیث ہے، فرمایا کہ کوئی اگر اپنی تمام تر نافرمانیوں کی باوجود یہ دیکھے کہ اس کے سب خواہشات کے مطابق اس کو مل رہا ہے، تو یہ سمجھ لے کہ یہ استدراج ہے، یہ ڈھیل ہے، یہ مہلت ہے، اور اس کو اپنا جائزہ لینا چاہیے، محاسبہ کرنا چاہیے کہ اتنی نافرمانیاں ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ میں بہت اچھا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی محبوبیت کی نشانی ہرگز نہیں بن سکتی کسی کو مال کی فراوانی حاصل ہو جانا دنیا میں، ورنہ اگر مال کی فراوانی اللہ کی محبوبیت کی نشانی ہوتی تو سید الانبیاء کو سب سے زیادہ دیا جاتا۔ ایسا نہیں تھا، فرعون کو زیادہ دیا گیا، ہارون کو زیادہ دیا گیا، لیکن اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کو بہت کم پر راضی کر لیا گیا۔ یہ دنیا چونکہ حقیر ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں اس کا اظہار فرمایا، کہیں لوگوں کو یہ شک و شبہ نہ ہو جائے، یہ خیال نہ آ جائے کہ ان کے لیے تو برا گھر کہا، پھر یہ برا گھر کہاں ہے، یہ تو خوب عیش کر رہے ہیں، مستی کر رہے ہیں، ساری آسائشیں اور ساری نعمتیں ان کو حاصل ہیں۔ تو فرما دیا گیا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، دنیا کی کوئی حیثیت اللہ کے نزدیک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے، وہ جو چاہے جس کو چاہے اپنی حکمت اور مشیت کے تحت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرح بالحیات الدنیا، اور یہ کوئی مقام فرحت نہیں ہے، مقام مسرت نہیں ہے کہ آپ نافرمانی پہ نافرمانی کر رہے ہیں، اس کے باوجود آپ کو مل رہا ہے تو اترانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھ لو کہ بہت کم وقت رہ گیا ہے، اب عذاب آنے والا ہی ہے۔ وما الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع، اور پھر فرما دیا گیا کہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں بجز اس کے کہ تھوڑے سے فائدے کا سامان۔ لا یغرنک تخلب الذین کفروا فی بلاد،
متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد۔ سورہ آل عمران 4 پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کافروں اور نافرمانوں کے شہروں میں چلت پھرت کو دیکھ کر تم اس جام میں مبتلا مت ہو جاؤ، اس دھوکے میں مبتلا مت ہو جاؤ۔ لا یغرنک تخلب الذین کفروا فی البلاد، یعنی ان کی فراوانیاں، ان کی عیش و عشرت، ان کی دنیا کے ساز و سامان، ان کی ساری چیزیں دیکھ کر تم کہیں دھوکے میں نہ پڑ جاؤ۔ لا یغرنک تخلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم۔ یہ بہت تھوڑا ہے، یہ متاع ہے، یہ استعمال کرنے کی چیز ہے، یہ دھوکے کا سودا ہے، پھر اس کے بعد تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جو بہت برا ٹھکانہ ہے فرما دیا گیا۔ تو اس لیے اللہ کے بندوں کے لیے یہ ہدایت ہے، اس میں تنبیہ ہے کہ ان کو دیکھ کر ان کی طرف نظریں مت للچاؤ، اور یہ مت سمجھو کہ یہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں اس لیے ان کو عطا ہو رہی ہے۔ عام طور پر وہ لوگ بھی یہی سمجھتے ہیں جن کے لیے عطائیں ہو رہی ہے، جو مزے میں چل رہے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھے کام کر رہے ہیں اس لیے ہم کو دیا جا رہا ہے۔ اور دیگر جو لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی یہ خیال آنے لگتا ہے، کبھی کبھی یہ شک ہونے لگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس شک کو دور فرما دیا۔ ایسا بالکل نہیں ہے، یہ دنیا جو ہے ختم ہو جانے والی ہے، فانی ہے، یہاں کی ساری چیزیں فانی ہیں، یہاں پر جو کچھ دیا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مشیت کے تحت دیا جاتا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ۔ یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے کہتے ہیں کہ اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری۔ کہو اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور اپنی طرف بڑھنے کی راہ اسے دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ وہی فرمائشی معجزات کا مطالبہ جو بار بار کفار کر چکے ہیں، اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے یہ بات آ چکی ہے کہ کفار نے مطالبہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آخر ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نشانیاں کیوں ظاہر نہیں ہوتی۔ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی ہیں تو پھر نشانیاں ظاہر ہونا چاہیے، جبکہ ہزاروں نشانیاں خود بخود ظاہر ہو گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی غیر حسی معجزات جو تھی، غیر محسوس معجزات، وہ اللہ تعالیٰ نے بہت عطا فرما دیے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور سب سے بڑا معجزہ تو قرآن کریم ہے، جس میں ہزاروں معجزات ہیں۔ تو عاجز کر دینے والا کلام، جس میں چیلنج کر دیا گیا کہ تم اس جیسی ایک صورت بنا کر لا کر دکھا دو اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ تو یہ سارے معجزات کے دیکھنے کے باوجود بھی وہ چاہتے تھے کہ کچھ ان کے فرمائشی معجزات دکھائے جائیں۔ وہ چاہتے تھے کہ طائف کے باغات مکے میں لا کر دکھا دیا جائے، وہ چاہتے تھے کہ کوہ صفا سونے کا بنا دیا جائے۔ اس قسم کے بیہودہ فرمائشوں کے جو ہے مطالبات وہ بار بار کیے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے معجزات کو بتانے پر اللہ تعالیٰ قدرت رکھتے ہیں، وہ چاہتے تو بتا دیتے، لیکن معجزات دکھلانے کے باوجود بھی اگر جو ایمان نہیں لاتا تو پھر اس کا حشر خراب ہے، اس کو جینے کا حق اس کا لے لیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پسند نہیں فرمایا کہ قوم کو ان کے فرمائشی معجزات دکھائے جائیں، کیونکہ وہ چاہتے تھے، ان کی شفقت اور مہربانی تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ وہ اپنی قوم کے اوپر رحمت کے دروازے، توبہ کے دروازے کھلے رہیں۔ اگر ان کو معجزات دکھلا دیے جائیں تو وہ ضدی اور ہٹ دھرم ہیں، اس کے باوجود بھی نہیں مانیں گے، تو پھر ان کی تباہی لازمی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا اور کہا کہ معجزات نہ دکھلائے جائے تو زیادہ اچھا ہے۔ اور پھر فرما دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس تو سب کچھ ہے، لیکن وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قبضہ قدرت میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس پر قدرت نہیں رکھتے، یا مذاق اڑاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ کی بات اللہ تعالیٰ نہیں مانتے، اس لیے معجزات نہیں دکھلائے جا رہے ہیں۔ فرمایا گیا قل ان اللہ یضل من یشاء، کہہ دو ان سے اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ یعنی یہ معجزات کا جو مطالبہ کر رہے ہیں یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ گمراہ ہیں، کیونکہ ان کو اس قسم کے مطالبات نہیں کرنا چاہیے۔ جو چیزیں نظر آ رہی ہیں اس کو دیکھ لینا اور ایمان لا لینا، ایمان بالغیب کے لیے کہا گیا ہے، اور یہ صرف مطالبات ہی مطالبات کیے جا رہے ہیں، اس لیے ان کے لیے کوئی ہدایت نہیں ہو سکتی۔ ہدایت تو اس کو ہوتی ہے جو واقعی میں طلب رکھتا ہے، تڑپ رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتا ہے۔ من اناب فرمایا، جو رجوع ہونے والا ہے، جو ہدایت مانگتا ہے، جو کوشش کرتا ہے، جو تڑپ رکھتا ہے اپنے دل میں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کے راستے کھول دیتے ہیں۔ وَلَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا فرمایا
اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت کی بالکل آخری آیتوں میں، یعنی جو محنت اور مشقت کرتا ہے ہمارے راستوں پر، جو چل نکلتا ہے اور جو مانگتا ہے، جو اس کے دل میں ہوتا ہے، جو نیت ہوتی ہے، بس اسی کے مطابق اس کو راستے دکھا دیے جاتے ہیں اور اس کو ہدایت دے دی جاتی ہے۔ ورنہ جو لوگ صرف نشانیاں مانگنے پر لگے ہوئے ہیں تو پھر ان کو کچھ نہیں ملتا۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں آپ کے نبی ہونے کی نشانیاں اتنی جمع ہو گئی کہ کسی حصے معجزے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہی۔ ان ساری نشانیوں کو دیکھ لینے کے بعد بھی جو لوگ آپ کی رسالت کو تسلیم کرنے سے انکار کر رہے ہیں، ان کو یہ توفیق کہاں ہو سکتی ہے کہ راہ حق کو پالیں؟ راہ حق کی طرف بڑھنے کی توفیق اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اس سے درخواست کرتا ہے کہ خدایا مجھے راہ حق دکھا دے، ورنہ دوسروں کو ہدایت نہیں مل سکتی ہے جو ضد پر قائم رہتے ہیں، جو حق کو دیکھنے کے باوجود بھی اس کو قبول کرنا نہیں چاہتی، ان کو کبھی بھی ہدایت نہیں مل سکتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔